बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर चंद रोज़ के वक्फे के बाद जो सिलसिला और ये मकबूल जान साहब से शुरू किया था, उसका आज एक कह लें कि एक अहम पार्ट आज उस पर गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर जो इस वक्त सऊदी अरब के सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान में, वो थोड़े एक्टिव हुए हैं और दूसरा उसका कोई सिलसिला जोड़ा जा रहा है खान साहब के साथ, तो इसमें भी पूछते हैं। दूसरा ये इब्राहिम अकॉर्ड और ये इस तरह की चीज़ें और कुछ ऑफर्स पाकिस्तान को, इसकी बैकग्राउंड क्या है पहले। और ये सब सऊदी सफ़ीर एक्टिव हैं बड़े। ये दूसरी दफ़ा हुआ है। पहली दफ़ा 1977 में एक्टिव हुए थे। वो ये था कि 1977 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई थी कि 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा हुआ था और उन तीनों शहरों में उसके अंदर हुआ रियाजुल ख़तीब नाम था सफ़ीर का। तो फ़ौज के साथ लोग खड़े हो गए थे सीना तान के। अब वो पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लग नहीं सकता था, तो वो फिर बाकी सारे लोगों से मिले थे। मुफ्ती महमूद वगैरह जेल में थे, असगर खान ये वो, ज़ियाउल हक से, भुट्टो से ये वो, और फिर उसके बाद उनके कहने के ऊपर फिर ज़ियाउल हक का जो है उसने टेक ओवर किया था, क्योंकि मसला बन। और ज़ियाउल हक उस वक्त टेक ओवर कर सकता था क्योंकि भुट्टो के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी शदीद थी कि लोगों ने उसको रेस्क्यू के तौर पर लिया। मुझे अच्छे से याद है कि रात को ना कोई 3 बजे उसका ऐलान आया तो पूरे गुजरात शहर में मिठाइयाँ लेकर बाहर निकले, उसको चला गया, भुट्टो चला गया। और आपको याद होगा कि भुट्टो दौर के जितने भी बड़े लोग थे सारे भुट्टो को छोड़ छाड़ गए हुए थे। इत्तेहाद हसन पार्टी में चढ़ गया तो उसी में इस्लाम में निकल गया हुआ था, और बहुत सारे लोग जैसे तो सारे तरीके सलाल में शामिल हो रहे थे क्योंकि समझते असगर खान आ रहा है। अब दोबारा हुआ है ये ऐसा। इससे पहले सऊदीज़ जो हैं कभी भी इतने ब्लेटेंटली सामने नहीं आए। असल में सऊदीज़ को आप यूँ समझे कि आफ्टर शाह ईरान, सऊदी इज़ बेसिकली दी वॉच डॉग ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन। उसको भी लेके यही गए हैं, यूएई को भी लेके यही गए हैं, बहरैन को भी लेके यही गए हैं। अपना इसराइल चाहता था कि मुर्सी की हुकूमत ख़त्म हो, उसको बाकायदा सीसी को $10 अरब देना, उनको वहाँ ख़त्म करना, वो सारा कुछ इन्होंने जो सुपरवाइज़ करते थे। इस तरह ईरान के उसके साथ उसके मामले के, इस ईरान के वॉर के अंदर भी जो खामोशी हुई है पूरी अरब दुनिया की, वो भी सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस की वजह से। फिर सीरिया के अंदर चूँकि बशार अल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ जबहत-उन-नुसरा को सपोर्ट करना, जैश उल अदल को सपोर्ट करना, उधर से ईरानियों के प्रॉक्सीज थी उनको सपोर्ट करना, सऊदी अरब का ये मसला था। अब हुआ ये है कि ये जो ईरान वार जो हुई है, इसके बाद उन्होंने एक प्लान किया है कि हमास को एक कंट्रोल दे दिया जाए 3 मुल्कों को, सऊदी अरब, उसके बाद ये क्या नाम है कतर और बहरैन, ये 3 मुल्कों हैं, और यूएई 4 मुल्कों को। और ये 4 मुल्क जो हैं उसके अंदर सेटलमेंट का प्रोसेस करें, और उसके साथ साथ जो ज़ाहिर बात है वो लोग रह गए हैं उनको ज़ाहिर बात है यतीम हैं, बाकी लोग हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दे के कभी इधर, जैसे फ़लस्तीनी जो थे 1967 के बाद पूरी दुनिया में फैला दिए थे। कोई लेबनान चला गया था, कोई चला गया था। आपके जहाँ हमारे साथ बहुत पढ़ते होते थे जब हम यूनिवर्सिटी में थे 74-5 बहुत पढ़ते थे, फ़लस्तीनी बच्चियाँ बहुत थी। अब पाकिस्तान के ऊपर यही दबाव है जो 2019 में पहली मीटिंग में हुआ था, जिसमें इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और मोहम्मद बिन सलमान शामिल थे। और अब तो ये ख़बर आम हो गई हुई है कि 3 लोग एग्री करते थे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, ताकि सऊदी अरब कहता ये है कि हमारे लिए मसला ये है कि यूएई ने तस्लीम किया, कोई मसला नहीं है, चंद लाख पॉपुलेशन है, बाकी सारे के सारे जो है, कोई इंडिया से आया है, कोई पाकिस्तान से आया, कोई उनकी बलास है, तस्लीम करे या ना करे, चंद हम नौकरी करते हैं। बहरैन ने तस्लीम किया, उनके यहाँ भी यही है कि अक्सरियत शिया है, ऊपर सुन्नी है, लेकिन बंदे जो वर्कर जो हैं, कोई पठान है, कोई पंजाबी हैं, कोई दूसरी तरह के लोग। मिस्र ने तस्लीम उस वक्त किया था 1973 में, जब उन्होंने जंग जीती थी और सादात को कत्ल होना पड़ा था उस तस्लीम करने को। उर्दू ने उनका अपना लेपालक बच्चा है वो शाम को उन्होंने तिया पाँचा कर दिया हुआ है। इराक़ जो है उसके उनके कंट्रोल में, कासिम सुलेमानी के मरने के बाद ख़त्म हो। अब दोबारा ये ख्वाहिश उठी है अमेरिका की, क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड जो है ये ट्रंप का बच्चा है। ट्रंप कहता है कि मैंने पहली दफ़ा यहूदियों को राज़ी किया है
کیونکہ یہودی بنیادی طور پر ابراہیم اکارڈ کے قائل نہیں ہیں. اگر وہ ابراہیم اکارڈ کو مان لیتے ہیں تو اسرائیل کا بنیادی وجود کا ریشنیل ختم ہو جاتا ہے. وہ تو اربوں کی جائیدادیں چھوڑ کے اپنے کاروبار چھوڑ کے ریگستان میں آباد ہوئے ہیں کہ ہمارا مسائل آئے گا اور دریائے فرات اور دریائے نیل کے درمیان یہ ایک حکومت قائم کرے. اسی لیے ابراہیم اکارڈ کے خلاف ربائی بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تم راضی ہو جاؤ پھر زیادہ دیکھو جو ایک ڈسیٹ ایک. اب پاکستان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے. پاکستان میں دباؤ اس لیے پاکستان پہ بہت زیادہ ہے کہ آپ جو ہے جو اس وقت جو رجیم ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ورنہ یہ رجیم تاج کے پتوں کی طرح بکھر جائے جو حالات ہیں. اب افغانستان اب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہے، اس کے اندر بھی اگر وہ لمبی چلتی تو بہت مسئلہ ہو جاتا. ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے تو پریشان. تو یہ جو ساری کی ساری تازہ صورتحال ہے اس میں آفر میری اطلاعات ہیں، آفر یہ کی گئی ہے کہ آپ ابراہیم اکارڈ کے اندر شامل ہو جائیں. پاکستان کی وہی بات ہے کہ پہلے سعودی عرب شامل ہو. سعودی عرب کہتا ہے کہ جب آپ مانیں گے یا ابراہیم اکارڈ تو ہم کہیں گے ایٹمی طاقت نے مان لیا ہے تو ہمارے لوگ مان جائیں گے. پاکستان کہتا ہے کہ سعودی عرب نے مان لیا تو ہم یہ پہلے آپ والی بات ہے. صحیح ہے، بہانے دونوں ڈھونڈ. اب دیکھیں ہوتا کیا. اب سعودی عرب اس میں لگا ہوا ہے اور سعودی عرب یہ سفارشات لے کے گیا ہوا ہے بیسیکلی. آپ مان لیں تو آپ رہیں گے، آپ نہیں مانیں گے ہمیں ماننا پڑے گا. ہمیں ماننا پڑا تو کوئی اور آ کے رہے گا. کہ خان صاحب از اے پاپولر لیڈر، اور پاپولر لیڈر جو ہے وہ جب کوئی فیصلے کرتا ہے تو پبلک میں قبول. مثلا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. 1972 میں جب بھٹو اقتدار حاصل کیا تو شملہ اکارڈ میں ایک چیز تھی جو ان ریٹن تھی کہ آپ بنگلہ دیش کو تسلیم کریں گے. پاکستان کی صورتحال یہ تھی کہ عالمی پریشر مسلمانوں کو یہ تھا کہ نہ تسلیم کرو. یعنی بنگالی حج پہ گئے تھے تو شاہ فیصل نے کہا تھا پاکستان کا جھنڈا لگا کے آؤ گے تو مانیں گے ورنہ نہیں آنے گے. تو انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا تھا اپنے جہاز پہ. اس وقت ایک تحریک چلی تھی بنگلہ دیش نامنظور تحریک، جس میں بھٹو کی بڑی تقریر ہے نہ مانو لوگ کہ بھٹو جی وہ جو کہتا ہے نہیں مانتا. لوگ کھڑے ہو گئے. اس کے باوجود بھی اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد کے اوپر وہ منوا گیا تھا. دوسری قادیانی کب سے موومنٹ چل رہی ہے 1980-86 سے. 53 میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں جس کا آپ تصور نہیں کرتے. اگر بھٹو کی پاپولیرٹی نہ ہوتی تو قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا. وہ پاپولیرٹی کھا گئی نا سب چیزوں کو. عمران خان کا مطلب کہتے ہیں اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ابھی وقت آئے گا. اور میرا اندازہ یہی ہے کہ سعودی عرب شاید اس کو جو کہا گیا ہے کہ یہ مان لیں ورنہ عمران خان سے ہم خود منوا لیں گے. جب اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو عمران خان خود کر لے گا. یہ بات. اور اسی لیے یہ سعودی سفیر ایکٹیو ہے. ہاں ایکٹیو ہے بہت مختلف جگہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی ان یہ راستہ نکلے گا یا پھر عمران خان رہا ہوگا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ نظر آ رہا ہے جی سب صحیح ہے، حکومت سکون میں ہے، نہیں پوچھ نہیں رہا، وہ نہیں اتنا ہی زیادہ اندر. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں ایک اور بتاؤں آپ کو. ایک ادارہ جب جس وقت ایک خاص میکسیمم پہنچ جاتا ہے نا تو پھر لوگوں میں مایوسی بڑھ جاتی ہے. بس عدلیہ کے ادارے کو آپ نے تباہ کر دیا. اب ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں سے انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ میں جج ہوں نا. اگر آپ مجھ سے کسی اپنے مخالف کے خلاف فیصلہ کرواتے ہیں یا کسی مخالف کے خلاف غلط کیس ڈلواتے ہیں یا اس کو کچھ سزا دلواتے ہیں تو میں پتہ کیا سوچوں گا، یار میرے پیٹ لگا ہوا ہے، میرے بچے ہیں، میں اس کے لیے ایک ناجائز کام کر رہا ہوں. جب ناجائز کام کر ہی دیا تو پھر میں وہ کیوں نہ کروں. پھر وہ قاتل سے بھی پیسے لیتا ہے، وہ چور سے بھی پیسے لیتا ہے، وہ ڈاکو سے بھی پیسے لیتا ہے، وہ نارکوٹک اسمگلر سے بھی پیسے، وہ پھر اپنے پیداد بناتا ہے. پھر عام آدمی کی نہیں سنتا. اور پھر جج کرتے کیا ہیں؟ یہ ایسے پیسے نہیں بنتے. خواہ پولیس کرے یا کچھ، سب سے پہلے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جج کسی سے سوندہ نہیں ہے. اس کو ایک خوفناک ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. پھر اس سے آپ پولیس والے بھی سر ایس ایچ او نہیں سنتا یار. وہ پھر ایس ایچ او اگر عام حالت میں 50,000 روپये ماننا ہوتا ہے نا تو 5 لاکھ روپے ریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کا فنامنا ہے پبلک. تو اس معاملے کے اندر ان کو بھی اندازہ ہے، دنیا کو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایسا لاوا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، دنیا میں کم از کم 50 سے ملکوں کی تاریخ آپ اٹھا لیں جہاں پہ اس طرح کی ریوولٹ آئی ہے، ان کا کبھی کوئی لیڈر نہیں ہوتا.
ان کی کبھی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. لوگ اپنے اپنے دکھ دے کے نکلتے ہیں. کسی کے بیٹے نے خودکشی کی ہوتی ہے, کسی کو پٹواری نے زمین قبضہ کی ہوتی ہے, کسی کو ایس ایچ او نے اپنا مارا ہوتا ہے, کوئی اور معاملے کو. وہ کہتے ہیں کہ جب تمام دکھ کلیکٹیو سائیکی میں ڈھلتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ ایک ہو جاتا ہے. یہ میں سوچتا ہے, اور یہ بننا ہو پاکستان. تو یہ اس کا مطلب یہ جو سامنے ہمیں نظر آتا ہے جی, وہ فیصلہ آ گیا مخصوص نشستوں کا, اور یہ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر پہنچ گیا 26 معطل کرانے, یعنی یہ تو روک ہی نہیں رہے کہیں. یہ دیکھیں, آپ کا پورا میڈیا جو ہے نا, اگر آج میڈیا آزاد ہوتا تو آپ میرا یوٹیوب کے لیے انٹرویو لیتے, آپ ایئر وائی کے لیے لے رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا. آپ کا پورا میڈیا جو ہے وہ بیسیکلی ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن بنا, یہ ان کے کنزمپشن کے لیے, عام آدمی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. بلکہ جو لوگ اس وقت ہیلم آف افیئر میں بیٹھے ہیں, ان میں سے آپ کسی جینون آدمی کو علیحدہ کر کے پوچھیں تو کہ سر حالات بہت خراب ہیں, ہماری اوقات کوئی نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر پا رہے. لہٰذا آپ کو لگتا ہے کہ جو کوئی نہ دیکھا سعودی سفیر ضیاء الحق کو لے آیا تھا نا, تو اس وقت کون تھا حکمران؟ بھٹو. ابھی کوئی اور آ جائے گا, سعودی سفیر کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا. جی, اور یہ صاحب نے بڑی خبر دی ہے, اور انہوں نے پورا طریقہ بھی بتایا کہ کس طریقے پر بات ہو رہی ہے, اور خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اور جو ظاہر ہے وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت جو ہے اس کے اندر کافی دباؤ ہے حکومت پر بھی اور بہت سارے لوگوں پر کہ خان صاحب کا کچھ کریں. انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. آج کے لیے تھینک یو.